یہ درود پاک کا عمل ہے کہ جس بندے نے وہ درود ایک مرتبہ بھی پڑھا وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو مختلف لوگوں کو مختلف کرامات اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ اس بچی نے کہا کہ میں ایک درود شریف کا ورد کرتی ہوں، اور اس بچی کی اس چھوٹی عمر میں اس کرامت سے متاثر ہو کر آپ نے دلائل الخیرات کو مرتب کیا جان سے، تو لڑکی نے کنویں میں تھوک دیا، یعنی اپنا لعاب دہن جو ہے وہ پھینک دیا، تو پانی ایک دم جوش میں آیا اور اوپر تک پہنچ گیا۔ تو جب آپ کا جسد مبارک کھولا گیا تو دیکھا کہ آپ کا کفن بھی 77 سال کے بعد بھی بسیدہ نہیں ہوا تھا۔ آج مجربات محسن کے صفحہ نمبر 117 سے 116 سے جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ درود پاک کا عمل ہے، اور یہ درود پاک دلائل الخیرات شریف کے اندر ہے۔ تو کس جگہ پر ہے وہ تو لکھنے والوں نے، دلائل الخیرات شریف کو ترتیب دینے والوں نے چھپا لیا جون سا ہے۔ دلائل الخیرات شریف جنہوں نے ترتیب دی، آپ کا نام حضرت شیخ ابو عبداللہ سید محمد بن سلیمان الجزولی الشاذلی قدس سرہ العزیز، تو بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں یہ سلسلہ شاذلیہ کے۔ تو آپ ایک دفعہ جب آپ مراکش کے اندر سیر فرماتے ہوئے فاس کے علاقے میں پہنچے تو ظہر کا وقت ہو چکا تھا، ظہر کی نماز کا۔ تو آپ کو وہاں جنگل میں پانی نہیں مل رہا تھا، تو بہت جستجو کے بعد آپ کو ایک کنواں نظر آیا، تو مگر اس کنویں میں نہ تو رسی تھی اور نہ کوئی ڈول تھا جس سے وہ پانی نکالتے، تو آپ بہت پریشان ہوئے۔ تو اتنے میں ساتھ ہی ایک جھونپڑی یا خیمے میں سے ایک 8 سال کی بچی نکلی، اور اس نے کہا کہ حضرت کیا معاملہ ہے، آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا میں محمد بن سلیمان جزولی، نماز کا وقت تنگ ہے، ظہر کا وقت جا رہا ہے اور پانی موجود نہیں ہے، کنویں میں پانی تو ہے مگر کوئی رسی یا کوئی ڈول موجود نہیں ہے۔ تو لڑکی نے کنویں میں تھوک دیا، یعنی اپنا لعاب دہن جو ہے وہ پھینک دیا، تو پانی ایک دم جوش میں آیا اور اوپر تک پہنچ گیا اور کنارے سے بہنے لگا۔ تو آپ نے وضو کیا اور نماز ظہر ادا کی، اور نماز ظہر پڑھ کر آپ سیدھے لڑکی کی جھونپڑی میں گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، تجھے خدا کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا اور تم کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، جن کی شفاعت کی تو امیدوار ہے، مجھے یہ بتا کہ اس عمر کے اندر تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو وہ بچی کہنے لگی کہ اگر آپ مجھے اتنا بڑا واسطہ نہ دیتے تو میں کبھی آپ کو یہ نہ بتاتی۔ تو اس بچی نے کہا کہ میں ایک درود شریف کا ورد کرتی ہوں، تو اس نے مجھے وہ درود شریف بتایا، تو میں وہ ہر وقت وہ درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، درود پاک اس نے بتایا۔ تو وہ جو درود شریف اس نے حضرت شاہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، وہی درود شریف پھر دلائل الخیرات شریف کو مرتب کرنے کا سبب بنا جن سے۔ تو حضرت شاہ سلیمان جزولی نے وہ جو درود شریف ہے اللہ کی سنت کے مطابق ذرا پوشیدہ رکھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان ستاری سے لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پوشیدہ رکھا ہے کہ وہ کون سی رات ہے، لیلۃ القدر کی جون سی رات ہے، جون سی ہے اولیاء کرام کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا رکھا ہے کہ ہر بندہ اولیاء اللہ کو پہچان نہ پائے جن سے۔ تو یہ حضرت شاہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کے متعلق یہ بات پائے ثبوت تک پہنچی ہوئی ہے کہ آپ کی قبر مبارک سے کستوری کی خوشبو مہکتی تھی، آپ کی قبر سے جن سے۔ تو کیونکہ آپ اپنی زندگی میں درود پاک بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور بندہ ناچیز، حقیر، فقیر ابھی کچھ عرصہ پہلے
مراکش کے اندر حضرت شاہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور آپ کے مزار پر انوار کے اوپر حاضری دے کر آیا ہے اور فاتحہ شریف پڑھ کر آیا ہے، جن کی اس بچی سے ملاقات ہوئی تھی اور اس بچی کے درود شریف سے متاثر ہو کر اور اس بچی کی اس چھوٹی عمر میں اس کرامت سے متاثر ہو کر آپ نے دلائل الخیرات کو مرتب کیا جان سے۔ تو اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ شیخ جزولی جو ہیں یہ صاحب دلائل الخیرات شریف آپ کے وصال کے 77 سال کے بعد آپ کو 77 ایئرس آپ کو جب قبر مبارک سے نکالا گیا اور آپ کی قبر مراکش میں منتقل کی گئی، تو جب آپ کا جسد مبارک کھولا گیا تو دیکھا کہ آپ کا کفن بھی 77 سال کے بعد بھی بسیدہ نہیں ہوا تھا، میلا نہیں ہوا تھا، خراب نہیں ہوا تھا، اور آپ بالکل صحیح سالم تھے جیسے آج ہی لیٹے ہیں۔ نہ زمین نے آپ کو چھیڑا تھا اور نہ آپ کی کوئی حالت بدلی تھی، بلکہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے اس دن تازہ خط بنوایا تھا، تو 77 سال کے بعد آپ کا جسد مبارک نکالا گیا تو ایسے تھا جیسے آج ہی خط بنوایا ہے۔ تو کسی نے برائے امتحان آپ کے رخسار مبارک پر انگلی رکھ کر دبایا اور انگلی اٹھائی تو اس جگہ سے خون ہٹ گیا اور وہ جگہ سفید نظر آ رہی تھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جگہ سرخ ہو گئی، جیسے کہ زندوں کے جسم میں خون رواں ہوتا ہے اور دبانے سے یوں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری بہاریں جو ہیں اور رحمتیں جو ہیں اور عظمتیں اور نعمتیں جو ہیں، یہ تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تو میں نے جیسے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر میری ایک ویڈیو سرچ کریں گے کہ درود مفتاح الجنہ، کہ جس بندے نے وہ درود ایک مرتبہ بھی پڑھا وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ بندہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ تو اسی طرح اس بچی کو جو تو مختلف لوگوں کو مختلف کرامات اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔